إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ آج سورہ بقر کی ابتدا سے پہلے جو ایک چیز بہت ضروری تھی جس کا بیان کرنا بہت ضروری تھا، اور گویا یوں کہہ لیجیے کہ ہر قرآن کریم کو سمجھنے والے کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے اس کا جاننا بے حد ضروری ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو مجھے اور آپ کو سمجھنی ہے تاکہ ہمیں اس بات کا مکمل علم اور یقین ہو جائے کہ یہ قرآن کریم جو ہمارے پاس آج کتاب کی شکل میں موجود ہے، یہ در حقیقت واقعتاً رب تعالیٰ کا ہی کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ یہ قرآن ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم پر بہت سارے دور آئے کہ اس کو مٹایا جائے، اس کو ختم کیا جائے، یہاں تک کہ تاریخ میں لوگوں نے اس کے اوپر اتنی محنتیں کی ہے کہ پوری کی پوری لائبریریاں جلا دی گئی، سمندر میں بہا دی گئی، لیکن قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کے برحق ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ آج تک جس لفظوں کے ساتھ، جن حروف کے ساتھ یہ زمین پر رسول اللہ کے سینے اطہر پر اترا، وہ آج تک ہمارے سامنے موجود ہے۔ سب سے پہلے جو قرآن کریم اللہ کے نبی علیہ السلام پر اترا، وہ لوح محفوظ پر اللہ رب العزت نے اتارا، اور اللہ نے اس کو یکبارگی لوح محفوظ پر اتار کر پھر نبی اکرم علیہ السلام پر بتدریج اتارا۔ بتدریج کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جیسی ضرورت پڑتی گئی، آپ علیہ السلام کے قلب اطہر پر آپ علیہ السلام کو قرآن کریم پہنچایا گیا، اتارا گیا اور ان کو دیا گیا۔ کبھی ایک سورت، کبھی 2 آیت، کبھی 1 آیت اللہ کے نبی علیہ السلام کو تک آتی رہی اور وہ امت کو پہنچاتے رہے۔ سب سے پہلا دور جو قرآن کریم کے اکٹھا کرنے کا اور قرآن کریم کو محفوظ کرنے کا جو پہلا دور آیا اور جس کے اوپر بہت مضبوط کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ عمل کیا گیا، وہ تھا قرآن کریم کو حفظ یاد کرنا۔ آپ علیہ السلام پر جیسے ہی آیت اترتی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ علیہ السلام حکم دیتے، اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق جو آیت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لے کر آتے، وہ حضرت زید کو بتاتی جاتی اور وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس لکھنے پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ آپ علیہ السلام نے اس کو صحابہ کے درمیان حفظ کرانے کی ترغیب اور تلقین شروع فرمائی، اور آپ علیہ السلام خود اتنے مکمل حافظ تھے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام اس دنیا میں قرآن کریم کے حافظ قرآن ہیں۔ جبرائیل امین کے ساتھ آپ علیہ السلام نے دور شروع فرمایا، اور رمضان کریم میں آپ علیہ السلام جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے، تو سب سے پہلے جو جس سینے نے قرآن کریم کو حفظ کیا وہ آپ علیہ السلام کا، ہم سب کے آقا محبوب کبریا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے کہ ان کے سینے مبارک میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو محفوظ فرمایا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قرآن کریم صحابہ کے درمیان اس کو تعلیم دینی شروع فرمائی، اور صحابہ کرام میں حفاظ تیار ہونے شروع ہوئے۔ تو صحابہ کرام میں ان میں خلفائے راشدین بھی تھے،
اور دیگر صحابہ بھی تھے کہ جو قرآن کریم کے مکمل حافظ بن گئے تھے. تو اس کے بعد پھر اتنا زیادہ زور لکھنے سے زیادہ حفظ قرآن کریم پر دیا گیا کہ اس کو زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو حفظ کیا جائے اور اس کو سینے میں محفوظ کیا جائے. یہاں تک کہ صحابہ کرام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا مضبوط کر دیا، ان کے دلوں میں شوق پیدا کر دیا کہ صحابہ کرام کی ساری توجہ قرآن کریم کے حفظ کرنے پر لگا دی گئی. ان کی توجہ، ان کا فوکس ٹوٹل قرآن کریم کو سینے میں محفوظ کرنا تھا. یہاں تک کہ لکھتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ اتنا زیادہ شوق پیدا ہو گیا کہ اب مسجد کے اندر جو ہے صحابہ کرام کے قرآن کریم حفظ کرنے کی اتنی آوازیں تیز ہونے لگی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنا پڑا کہ اپنی آوازیں پست کرو تاکہ تھوڑا سا سمجھ میں آئے، اختلاط نہ ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں اتنا شوق پیدا ہو گیا، یہاں تک شوق پیدا ہوا کہ لکھتے ہیں کہ جب کوئی صحابی مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آتا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام ان صحابی کو کسی انصاری صحابی کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ تاکہ یہ انصاری صحابہ ان صحابی کو قرآن کریم کو سکھائیں، قرآن کریم کو بتلائیں، قرآن کریم کو حفظ کرائیں. یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان انصاری صحابی کا یہ ڈیوٹی لگا دیا کرتے تھے. یہاں تک اتنا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ بہت ساری عورتیں صرف نکاح کے اندر مہر کے طور پر قرآن کریم کی آیتیں سکھانا، قرآن کریم کو سیکھنا، قرآن کریم کو یاد کرانا یہ متعین کر لیا کرتے تھے. وہ یہ کہہ دیا کرتی تھی کہ آپ ہماری مہر میں صرف ہمیں یہ دے دیجئے کہ ہمیں آپ قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں وہ آیتیں ہمیں سکھلا دینا، یہی ہمارا مہر ہوگا. کئی ساری اس وقت کے اندر ایسے نکاح موجود ہیں جو لکھے ہوئے تاریخ میں کہ انہوں نے اپنی مہر صرف قرآن کریم کو یاد کرانا اور اس کو سیکھنا اور اس کو سمجھنا، بس اسی کو مہر بنا دیا تھا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یہی طریقہ رائج رہا کہ سب سے پہلے قرآن کریم کو حفظ کرنے پر زور دیا گیا. تمام صحابہ کرام اس کی طرف متوجہ رہے اور پورا فوکس جو ہے قرآن کریم کے یاد کرنے پر رہا. اس کے بعد جب یہ دور چلتا رہا تو پھر یہ دور حضرت ابو بکر، حضرت عمر تک آیا. تو اس کے بعد جو صحابہ حفاظ میں شامل تھے، حافظ قرآن تھے، وہ یہ جنگ یمامہ کے بعد، جنگ یمامہ کے موقع پر یہ خبر ملی کہ بہت سارے صحابہ جو حفاظ میں تھے، حافظ قرآن تھے، وہ شہید کر دیے گئے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں گفتگو ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے اس بات پر مجھے بات پریشان کر رہی ہے کہ جس طرح کثرت کے ساتھ حفاظ قتل کیے جا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، تو قرآن کریم کو جمع کر لیا جائے. تو حضرت ابو بکر اس بات میں تھوڑا ٹھہر گئے اور کہنے لگے کہ میں وہ ایک کام کیسے کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ انہ لخیر، کہ اس کے اندر ضرور خیر ہے. واللہ، قسم کھا کر کہا کہ واللہ، کہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، انہ لخیر، کہ اس کے اندر بھی ضرور خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے خیر رکھی ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ حتی شرح اللہ صدری، یہاں تک کہ جب تک اللہ رب العزت نے میرے سینے کو کھول نہیں دیا، میرا سینہ بھی اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ اللہ نے میرا سینہ کھول دیا کہ ہاں جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے کہ اب قرآن کریم کو ایک مصحف کی شکل میں تیار کیا جائے. تو اس دور کے اندر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو قرآن کریم لکھ لیا کرتے تھے کسی ٹکڑے پر اور کسی پتھر کے سل پر اور کسی چمڑے پر، تو وہ سارے کے سارے حضرت ابو بکر نے حضرت زید کی ذمہ داری لگا دی کہ آپ نے آپ علیہ السلام کے سامنے قرآن کریم لکھا، اس لیے آپ کی ڈیوٹی ہے کہ آپ قرآن کریم کو جمع کریں اور قرآن کریم کا ایک مصحف یعنی ایک نسخہ تیار کریں. یہ نسخہ یعنی کتاب کی شکل تیار کریں تاکہ قرآن کریم محفوظ ہو جائے، قرآن کریم کو اس طرح ہم یاد کرنے میں آسانی رہے اور محفوظ رہے.
تو حضرت زید اگرچہ حافظ قرآن بن گئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زید نے لیکن یہ طریقہ اختیار کیا کہ منادی لگائی کہ بھائی جس کے پاس جو قرآن کریم کی آیات لکھی ہوئی ہوں اور قرآن کریم کی آیات ہو، ایک ٹیم بنا لی گئی اور حکومتی طور پر یہ ٹیم تشکیل دی گئی۔ تو حضرت زید کی ذمہ داری لگائی، تو حضرت زید نے ساری وہ آیتیں، وہ چمڑوں پر لکھی ہوئی، وہ سل پر لکھی ہوئی، پتھروں پر لکھی ہوئی، وہ ساری کی ساری آیتیں جمع کری، اور حضرت زید نے یہ ساری کی ساری آیتیں حضرت ابوبکر کے پاس جاتی، پھر حضرت عمر کے پاس جاتی کہ کسی آیت میں کوئی ٹکراؤ تو نہیں ہے، کسی آیت میں کوئی اختلاف تو نہیں ہے، کوئی آیت ٹکرا تو نہیں رہی ہے۔ تو حضرت ابوبکر کے پاس جاتی، پھر حضرت عمر کے پاس جاتی، اور پھر حضرت زید نے جو ٹیم تیار کی تھی ان سب کے درمیان بیٹھ کر وہ آیتیں لکھی جاتی، اور ایک مکمل نسخہ حضرت زید نے اس طرح تیار فرمایا کہ جس کے اندر صورتیں الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ایک مصحف یہ تیار ہوا حضرت ابوبکر کے دور کے اندر، جو حضرت زید کی نگرانی میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو حضرت زید کو لکھوایا تھا۔ تو کاتبین وحی میں یہ بھی شامل ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہے، اور دیگر صحابہ کرام بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے یہ کام انجام دیا، اور ان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ کاتبین وحی میں شمار ہے۔ اس کے بعد جو ہے یہ دور چلتا ہے اور جو دراز ہوتا ہے، تو یہ دور جو ہے پھر چلتا رہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات آئی۔ تو اس وقت میں آذربائیجان اور آرمینیا میں جو ایک اس وقت میں جنگ چھڑی ہوئی تھی، تو اس میں صحابہ محاذ پر تھے، اور حضرت حذیفہ بن یمان بھی اس کے اندر شامل تھے، اور جب وہ محاذ پر تھے آذربائیجان میں، تو ان کو یہ خدشہ ہوا کہ دراصل کیا ہے کہ یہ قرآن کریم جس مصحف کے ساتھ تیار ہوا تھا، تو اب حضرت عثمان کے دور تک آنے میں اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا کہ اس کی پڑھنے میں اختلاف پیدا ہوا کہ یہ آیت اس طرح نہیں اس طرح پڑھی جائے گی، یہ آیت اس طرح نہیں اس طرح پڑھی جائے گی۔ تو پڑھنے میں یعنی ریڈنگ کرنے میں، قرآت کرنے میں اختلاف پیدا ہوا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان کو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ یہود اور نصارہ کی طرح جو ہے امت محمدیہ کے اندر اختلاف پیدا نہ ہو جائے کہ جس طرح انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اختلاف کیا اور اس وجہ سے تباہ و برباد بھی ہوئی، کئی امت محمدیہ بھی اس وجہ سے کہیں تباہ و برباد نہ ہو جائے۔ تو یہ خدشہ حضرت حذیفہ بن یمان کو ہوا، تو وہ ڈائریکٹ وہاں سے آذربائیجان سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر المؤمنین، مجھے ایسا خدشہ لگتا ہے کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہو رہا ہے قرات کی وجہ سے، کہ اس آیت کو اس طرح پڑھیں، کیونکہ قرآن کریم کی 7 آیتیں ہیں، یعنی 7 طریقے سے قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے۔ تو وہ اختلاف جو ہے وہ اتنا طول پکڑ گیا کہ اب صحابہ جو اس وقت میں تھے یا وہ تابعین تھے، کہ ان میں اختلاف ہونے لگا کہ یہ قرات اس طرح نہیں اس طرح ہے، اس طرح نہیں اس طرح ہے، اس کو ایسے پڑھو اس کو ایسے پڑھو۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ کام انجام دیا کہ حکومتی طور پر یہ ٹیم تیار کی، اور صحابہ جو بڑے بڑے اس وقت موجود تھے سب کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے مشورہ کیا اور کہا کہ مجھے خدشہ ہے اس بات کا، اور میں بھی اس بات کا ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے پھر یہ ٹیم تیار کر کے ذمہ داری لگائی، اور جو حضرت ابوبکر کے ٹائم میں ایک جو نسخہ یعنی ایک صحیح مصحف یعنی ایک کتاب کی شکل میں جو قرآن اکٹھا ہوا تھا، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ تو انہوں نے حضرت حفصہ سے کانٹیکٹ کیا اور حضرت حفصہ سے کہا کہ آپ ہمیں وہ نسخہ دے دیں تاکہ ہم قرآن کریم کو باضابطہ طور پر جو ایک نسخہ ہے، ایک مصحف ہے اور ایک کتاب کی شکل، اس کو ایک قرات کے ساتھ دے کر اس کو امت کے اندر عام کریں، تاکہ پوری امت ایک قرات پر یعنی ایک طریقے کے پڑھنے پر وہ جمع ہو جائے اور کوئی اختلاف ان کے اندر باقی نہ رہے۔ تو وہ حضرت حفصہ نے ان کو دے دیا، اور وہاں تک وہ بات آ گئی، وہ پہنچ گئی۔ تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ مصحف دینے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موجودگی میں حکومتی طور پر سورتوں کے شامل کے ساتھ سورتوں کو ملا کر اور سورت کے ساتھ ایک پورا ایک نسخہ تیار کیا گیا، اور تمام بڑے دگج صحابہ جو اس وقت میں موجود تھے سب کی موجودگی میں، وہ یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی، اور حضرت علی کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عثمان غنی کو کوئی کچھ نہ کہے،
اس لیے کہ انہوں نے وہ کام انجام دیا ہے وہ سب ہم سب کی موجودگی میں دیا ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ موجود ہے, لکھا ہوا ہے, حضرت علی کا یہ کہنا تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موجودگی میں ایک مصحف تیار فرمایا اور پورا ایک نسخہ تیار کر کے اس کے پھر کئی ایڈیشن تیار کرائے گئے. اس وقت کے اندر جو ایک طریقہ رہا ہوگا لکھنے کا, کیا طریقہ کار رہا ہوگا لکھنے کا, کاغذ اس وقت میں موجود تھا. ایسا نہیں تھا کہ کاغذ نہیں بنا تھا, کاغذ تھا. روم کے بعد روم کی سلطنت میں کاغذ کی پیداوار تھی اور موجود تھا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے مختلف ایڈیشن تیار کرا کے اور ہر قبیلے میں اور ہر ملک میں اور جہاں جہاں بھی وہ پہنچایا گیا, اس صحیفے کو پہنچا دیا گیا. اور وہ صحیفہ اس صحیفے پر یعنی اس مصحف پر, اس نسخے پر, اس کتاب پر تمام امت کا اجماع ہو گیا کہ اس کو ایک طریقے سے پڑھنے لگے. تو یہ دور آ گیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تک کا. پھر اس کے بعد دور بدلتا گیا اور حالات, حکومتیں بدلتی گئی, سلطنتیں بدلتی گئی. اس کے بعد پھر ایک جھگڑا اور اختلاف اور پیدا ہوا. وہ اختلاف پیدا ہوا کہ بھائی پہلے جو ہے زبر زیر عربی میں جو آج بھی عربی کی کتابیں موجود ہیں جن کو ہم پڑھتے ہیں, جیسے بخاری ہوئی, ترمذی ہوئی, اور جو یہ پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اور آج بھی جن کو ہم پڑھ کر آئے ان پر زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا. بہت کم جگہوں پہ, چونکہ اکارڈنگ ٹو عربی گرامر جو ہے بتایا جاتا ہے کہ کہاں آپ کو زیر پڑھنا ہے, کہاں زبر پڑھنا ہے, کہاں پیش پڑھنا ہے, کون لفظ منصوب ہوگا, کون مرفوع ہوگا, کس کو جر دیا جائے گا, پی کے بعد کیا پڑھا جائے گا. تو یہ چیز عربی کے شروع میں سکھائی جاتی ہے. وہ گرامر مضبوط ہوتی ہے کہ کہاں آپ کو لفظ پر زبر لگانا ہے, کہاں زیر لگانا ہے, کہاں پیش لگانا ہے. تو اس وقت میں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصحف تیار کرایا تھا اس میں کوئی زبر زیر پیش نہیں لگا ہوا تھا. تو اس کے بعد پھر یہ اختلاف شروع ہوا کہ کوئی اس کو زبر پڑھتا, کوئی زیر پڑھتا, کوئی پیش پڑھتا. اب کوئی کہتا کہ یہاں زبر نہیں ہے, یہاں زیر ہے, کوئی کہتا یہاں پیش نہیں ہے, زبر ہے. تو یہ اختلاف بھی شروع ہوا. اس کے بعد پھر یہ دور آتا ہے حضرت اسد بن دویلی رحمت اللہ علیہ تک کا. تو تاریخ میں جو معارف القرآن میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت ملتی ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے زبر زیر پیش لگائے. اور ایک روایت ملتی ہے حجاج بن یوسف کے بارے میں کہ اس نے قرآن کریم پر زبر زیر پیش لگائے تاکہ امت کو پڑھنے میں آسانی رہے. اور اب جو لفظ جس زبر تھا وہ زبر ہی پڑھے, زیر ہے تو زیر ہی پڑھے. تو یہ دو روایتیں ملتی ہیں. پھر یہ طریقہ کار یہاں تک آیا. تو اب وہی مصحف جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے, جو آج ہمارے پاس کتابوں کی شکل میں موجود ہے اور قرآن کریم کی شکل میں موجود ہے, وہ حضرت عثمان غنی کا تیار کردہ ہے. اور حضرت عثمان غنی نے بالکل اسی ترتیب پر صورتوں کو ملا کر جو حضرت ابوبکر نے تیار کرایا تھا, اور حضرت ابوبکر نے وہ مصحف تیار کیا جو حضرت زید نے آپ علیہ السلام کی موجودگی میں آپ علیہ السلام کے زبان اطہر سے نکلے ہوئے کلمات لکھے کسی پتھر پر, کسی چمڑے پر, کسی اونٹ کے کوہان پر. یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی آپ علیہ السلام کی موجودگی میں. یہاں تک کہ حضرت زید کہنے لگے, جب حضرت ابوبکر نے ان کی ذمہ داری لگائی تو کہنے لگے کہ واللہ, اللہ کی قسم, آپ مجھے پہاڑ کھودنے کا حکم دیتے میرے اوپر اتنی گرانی, اتنا بوجھ محسوس نہ ہوتا جتنا آپ نے مجھے اس کام کی ذمہ داری دے کر بوجھل بنا دیا. لیکن پھر بھی ایک پورے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں یہ کام انجام دیا. اور اب جو ترتیب ہے جو ہمارے پاس ہے وہ یہی ہے, حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تیار ہوئی, اس کے بعد اس پر زبر زیر لگ گیا, اور آج تک ہمارے پاس یہ اسی شکل میں موجود ہے. جو صحیفہ آج ہمارے پاس ہے وہ وہی موجود ہے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری اس طرح لی ہے. اور اس کے علاوہ جو سب سے مضبوط طریقہ ہے وہ ہے قرآن کریم کو سینے میں محفوظ ہونا. اس زمین پر ایسے دور آئے ہیں کہ جب ڈھونڈ کر کتابوں کو, قرآن کے نسخوں کو جلایا, قرآن کے نسخوں کو سمندروں میں بہا دیا کہ کوئی قرآن کریم کو پڑھنے والا حافظ قرآن نہیں ہوگا. تو ایک مرد قلندر نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ او ظالم, تو پوری دنیا سے نسخے ختم کر سکتا ہے لیکن ہمارے سینوں سے قرآن کریم کو نہیں نکال سکتا. اسی لیے یہ قرآن کریم کا بڑا معجزہ ہے کہ 6 سال کا, 7 سال کا, 10 سال کا, یہاں تک کہ 11 سال کا ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے جس کو الف شروع سے لے کر الحمد سے سورہ ناس تک مکمل ازبر قرآن کریم یاد ہوتا ہے.
دنیا کے اندر کوئی کتاب آج تک ایسی نہیں ہے اتنی کم مدت میں اور اتنی کم عمر میں سینے میں بسا لی گئی ہو. یہاں تک کہ 74 دن کا بھی ریکارڈ آ چکا ہے کہ 74 دن میں ایک بچے نے پورا قرآن کریم حفظ یاد کیا ہے. آپ یہ اللہ تعالیٰ کا کرشمہ، قدرت، اس کا معجزہ اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر. یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے اور اللہ اس کے ذریعے سے حفاظت کرنے والا ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ قرآن کریم کے متعلق وہ باتیں تھی جس کو ہمیں جاننا از حد ضروری تھا، اور قرآن کریم کیسے جمع ہوا اس کا جاننا حل میں ضروری تھا. تو اللہ رب اور ہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ قرآن کریم اسی ترتیب پر لکھا ہوا ہے اور اسی ترتیب پر لکھا گیا ہے جس ترتیب پر لوح محفوظ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو یکبارگی اتارا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت موجود ہے بخاری میں اور معارف القرآن میں لکھی ہوئی کہ جب میں قرآن کریم لکھواتا تھا تو جبرائیل امین مجھے اشارہ کر کے جاتے تھے کہ یہ آیت اس کے ساتھ ملاؤ، یہ آیت اس کے ساتھ ملاؤ، یہ آیت اس صورت میں لکھو، یہ آیت اس کے بعد لکھو. تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کو اشارہ کر کے جاتے تھے، بتا کر جاتا تھے گویا یہ قرآن کریم اسی ترتیب پر لکھا ہوا ہے جو عرش پر نازل ہوئی تھی، وہی ترتیب فرش پر ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی طرز پر، اسی طریقے پر جو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کر کے گئے اور جو لوح محفوظ پر اتارا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اسی ترتیب پر یہ قرآن کریم لکھا ہوا ہے، وہی ترتیب لکھی گئی ہے. تو گویا یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن کریم کی حفاظت کی مکمل ذمہ دار بنتی ہے. تو ہم سب کے ذہنوں میں یہ بات مکمل طور پر محفوظ ہو جانی چاہیے کہ رب کی بنائی ہوئی ترتیب جو لوح محفوظ پر تھی وہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتری. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب لکھواتے تھے تو جبرائیل امین اشارہ کر کے جاتے تھے، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام بتلاتے تھے، پھر آپ اس کو اسی طرح لکھواتے تھے اور اسی ترتیب پر یہ قرآن کریم آج ہمارے پاس جمع ہے. تو اللہ رب العزت ان باتوں کو ہمیں یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ رب العزت قرآن کریم کو ہمیں دل جمعی کے ساتھ، شوق کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ ترغیب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی اور اس سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو آج کا سبق اتنا ہی تھا. اب کوئی آدمی کوئی معلوم کرنا چاہے اس متعلق کوئی بات تو وہ معلوم کر سکتا ہے اپنا مائک اوپن کر کے. کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے، کچھ بات معلوم کرنا چاہتا ہے وہ معلوم کر سکتا ہے اپنا مائک کھول کر. جی حضرت السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں یہ پوچھ رہا تھا یہ جو قرات ہوتی ہیں یہ کتنے طریقے کی ہوتی ہیں اور کتنی ہوتی ہیں؟ یہ قرات جو ہے نا 7 طریقے کی ہوتی ہے، جو اس کے اندر کوفی بھی ہے اور عربی بھی ہے. تو یہ 7 طریقے سے قرآن کریم کو پڑھنے کا یہ بتلایا گیا ہے اور 7 مثانی اور قرآن کریم کو 7 لہجوں میں جو آج بھی پڑھا جاتا ہے اور 7 طریقوں پر 7 قراتوں کے ساتھ آج بھی پڑھا جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پر جیسے آپ نے کہیں سنا ہوگا کسی قاری کی قرات اگر آپ سننے ہوں گے تو غیر المغضوبی، تو اس میں مغضوب علیہم ہم پڑھتے ہیں علیہم لیکن علیہم بھی قرات. تو 7 طریقوں کی قراتیں ہوا کرتی ہیں جو آج بھی موجود ہیں اور قراء حضرات ان کو پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں جو عجمی لوگ ہیں، ہم جو ہیں جو اس وقت میں ہم ایک ہی طریقے قرآن کریم پڑھتے ہیں اور وہی رائج ہے اور اسی پر ہم لوگ حفظ بھی کرتے ہیں، اسی کو یاد کرتے ہیں. جی حضرت آپ تو حنفی ہیں نا؟ جی بالکل حنفی الحمدللہ. جی جی میں ادھر پڑھتا ہوں. شافی لوگ ادھر کویت میں شافی مذہب سے زیادہ ہیں. جی 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 تو یہ جب نماز پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو لاسٹ میں جو ہے ولدالین کو یہ کم سے کم 5 سیکنڈ تک کھینچتے ہیں ولدالین کو. تو یہ قرات میں ہے یہ بھی؟ پر وہ ہوتا ہے نا مد، جس لفظ کے اوپر یہ مد ہوتا ہے وہ 4 الف کے برابر کھینچتا ہے.
اچھا, اور لاسٹ میں جو ہم آمین بولتے ہیں تو پوری دیکھ رہے نا جی ایک الف کی مقدار اتنی ہوتی ہے کہ اتنی مرتبہ میں ایک انگلی کھول سکے, تو یوں سوال پوچھ رہا تو صحیح ہے کیا یوں اتنا کھینچیں گے ہم, تو وہ جو اور نا اصل آمین میں جو بولا جاتا ہے نہ, وہ کوئی رینڈم بندہ فرجان لہجہ علی نام بنانے سے کے لیے جو ہے پوچھ نا رہا تھوڑا سا سوال. وہ تھوڑا زائد کھنچ جاتا ہے. ہاں جی, جی کیا اور یہاں معلوم تو کرنا مجھے آمین ہے؟ کچھ بولتے مائک ہیں وائک تو بند نہ آمین, کرنا. جی آمین بولتے ہیں نا لاسٹ میں, ولدالین آمین, آمین جب جی جی بولتے نہ ہیں یہ لوگ تو بڑا جیسا ہے لمبا ایسی بڑی رہن دوں. زور سے پوری جان سے بولتے ہیں یہ سب لوگ جتنے بھی ہیں پوری مسجد میں جتنے بھی نمازی اچھا ہوتے ہیں. جی جی یہ بھی ٹھیک ایک ہے ٹھیک. مسئلہ ہے, اس کو آمین بالجہر آمین بالسر کہتے ہیں. تو ہم لوگ جو ہے آہستہ آمین کہتے ہیں, وہ شوافی جتنے بھی لوگ ہیں وہ آمین زور سے کہتے ہیں. ان کے پاس اپنی دلیل ہے اور ان کا اپنا طریقہ کار ہے, بالآخر اس کے اندر ہمیں زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اپنے طریقے سے کہتے ہیں. آپ جو ہے حنفی ہیں تو آپ آرام سے کہہ دیں, کوئی دقت نہیں ہے. جی جی ان کے پاس اپنی دلیلیں ہیں کہ آمین زور سے کہنی چاہیے, ہمارے پاس اپنی دلیلیں ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ بھائی آمین کہہ رہے ہیں وہ زور سے وائستہ, اس میں کوئی دقت نہیں ہے, وہ آپ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہے ہیں اور ہم اپنے اعتبار سے. اچھا حضرت, یہ ایک وقت ایسا بھی مسئلہ ہے تھا جیسے کہ سلام پھیرتے ہیں نا, تو سلام مولوی جی جو ہوتے ہیں یہاں پہ مفتی مولوی جو بھی ہوتے ہیں وہ پہلے پھیرتے ہیں, پھر ان کے بعد جو سب لوگ پھیرتے ہیں, تو اس کی بھی کوئی دلیل ہے؟ دیکھیے سلام پھر جی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ بول رہا تھا جو یہاں پہ مفتی ہوتے ہیں نا نماز پڑھاتے ہیں جی وہ جی امام صاحب, پہلے سلام پھیرتے ہیں. جی جی امام صاحب وہ پہلے سلام پھیر لیتے ہیں, اس کے بعد سب لوگ پھیرتے ہیں, جیسے اپنے یہاں ساتھ ساتھ پھیرتے ہیں نا, لیکن یہاں پہ نہیں ہے جی سر, دونوں طرف سلام پھیر لیں گے تب اس کے بعد جو یہاں کے لوگ سلام پھیرتے ہیں. مطلب دونوں طرف پہلے امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں اس کے بعد پھیرتے ہیں. جی جی امام صاحب بالکل فارغ ہو جاتے ہیں یہاں سمجھو, سب پھیرتے اچھا ہیں اس ادھر. کے بعد مقتدی پھیرتے ہیں. جی جی تو یہ تاخیر ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو جو ہے اسی مسئلے پر عمل کرنا ہے کہ امام جس سلام پھیرنا شروع کر دے اور وہ کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ, تو آپ پھر اس کے معاً بعد یعنی اس کے فوراً بعد آپ کو اپنا سلام پھیرنا شروع کر دینا ہے. جی میں تو ایسے پھیرتا ہوں, وہ لوگ دیکھتے ہیں پھر تھوڑا سا عجیب سا لگتا ہے. اچھا اچھا, کوئی نہیں, تھوڑا اصل میں جی امام کے بعد رکن کا ارکان ادا کرنے کا حکم ہے, تو اس میں زیادہ تاخیر کر دیتے ہیں, تو آپ تھوڑا آہستہ پھیر لے کریں, کوئی دقت نہیں. جی جی تو کل جنہوں نے قرآن کے بارے میں پوچھا تھا وہ اب تھوڑا سا بولیں, ان کی سمجھ میں آیا ہو تو وہ بات چیت کریں تھوڑی, یا خالی میں جی اکیلا ہی جی کرتا رہوں؟ جی کوئی اور ہے تو بتائیں, کسی کو معلوم کرنا ہے کچھ مسئلہ سبق کے متعلق ہے. بولو بھائی, کوئی تو بولو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کچھ لوح محفوظ کے بارے میں بتائیے. لوح محفوظ, لوح محفوظ کے مقام کے بارے میں بتلانا ہے یا پھر لوح محفوظ کی فضیلت کے بارے میں بتلانا ہے؟ پورا بتا دیجیے. لوح محفوظ وہ جگہ ہے کہ جہاں فرشتوں کا اجتماع ہوتا ہے, اور لوح محفوظ جو ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں ہمارا روح زمین کا سینٹر یعنی خانہ کعبہ ہے. تو اس خانہ کعبہ کے جسٹ اوپر اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ بنایا ہے, اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ آپ اندازہ یہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ ملتا ہے کہ ایک فرشتے کی ایک زندگی بھر, یعنی ایک بار اس کا پڑھنے کا سجدہ کرنے کا نمبر آ گیا دوبارہ نہیں آئے گا. تو اس لوح محفوظ میں اس کو بیت معمور بھی کہا جاتا ہے, بیت معمور بھی اس کو بولا جاتا ہے, اور لوح محفوظ. تو یہ وہ لوح کے معنی آتا ہے تختی, اور محفوظ کے معنی یعنی جس کی حفاظت کی گئی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے وہ جگہ محفوظ رکھی ہے, تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن کریم کو اتارا, اور قرآن کریم کا نزول یک بار کی ایک ساتھ اسی جگہ پر ہوا, اور اللہ رب العزت نے پھر وہاں سے جبرائیل امین کو لے کر بھیجا.
تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت مکرم، بہت معظم، بہت محترم بنائی ہے، اور ایک نور کی قطار جو خانہ کعبہ سے اوپر لوح محفوظ تک جاتی ہے، اور وہ 24 گھنٹے نور کی قطار موجود رہتی، برستی، میزاب رحمت بھی ہے خانہ کعبہ پر۔ تو اللہ رب العزت نے وہ جگہ اتنی مقدس بنائی ہے، اور اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبے کے اوپر بنائی ہے۔ جی جی کوئی جی حضرت، آواز آ رہی ہے میری؟ جی کوئی بھائی سوال کر رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رکھا ہے انہوں نے، کیا معلوم کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں حضرت یہ بولتا ہوں کہ وہ حدیث کے اصول بتا دیں، حدیث کے اصول، جیسے کہ صحیح سند کسے کہتے ہیں؟ جی وہ انشاءاللہ لیکچر ہوگا حدیث کا، ہم جو نا ایک دن متعین کرنے والے، جلدی انشاءاللہ اناؤنس کرنے والے ہیں کہ ہم ایک دن جو ہے حدیث کا سبق رکھیں گے، اس کے اندر جو حدیث کے بارے میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ حدیث کو سمجھایا جائے گا، اور اس کے اصول بھی بتائے جائیں گے شروع میں کہ کیا حدیث کیا ہوتی ہے، حسن کسے کہتے ہیں، اور اس کو قوی کسے بولتے ہیں، ضعیف کسے بولتے ہیں، صحیح کسے بولتے ہیں، مرسل کسے بولتے ہیں، متواتر کسے بولتے ہیں، حدیث کا کیا میٹر ہے کہ کس حدیث پر عمل کرنا یہ چاہیے، کلاس چل کس پر رہی نہیں ہے کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آلریڈی فل ڈیٹیل میں بتایا جائے گا۔ تو ایک دن ہم دین بہت کی۔ جلد جو ہے اب حدیث کے بارے میں انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں، اور حدیث کو مکمل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اس کو پورا بتایا بھی جائے گا، اس کا بیک گراؤنڈ بھی، اور اس کے ذریعے سے جو مسائل ہم پر آتے ہیں، فٹ ہوتے ہیں، وہ کس طرح ہوتے ہیں، اور کس طرح حدیث سے نکلتے ہیں، جس طرح قرآن کے بارے میں بتایا جائے گا، اسی طرح انشاءاللہ العزیز حدیث کے بارے میں بتلایا جائے گا۔ جی اوپر یہ بھائی ہے نا، ہاتھ کھڑا کر رکھا ہے، کون ہے سوال کرنے والے؟ بھائی کرو، اس کے بعد کلاس اینڈ ہونے والی ہے۔ لیکن حضرت وہ پارے کا کیا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ سبق سے جی ہیلو، جی وعلیکم السلام، جی وعلیکم السلام۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کدھر پہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی خبر کدھر پر ہے؟ اس سوال جی سے میرے بھائی آپ نے سوال کیا ہے، لیکن یہ سوال تاریخی سوال ہے، یعنی جنرل نالج کا سوال مان لیجیے، اور جو جنرل نالج کے سوال ہے نا اس طرح کے تاریخی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ان کی قبر کہاں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر، یہ جو تاریخی سوال جنرل نالج کے ہوتے ہیں اس طرح کے، ان کے اندر جو نا کئی روایتیں ہوتی ہیں۔ اب جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ فلسطین کے اندر ایک مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، اور ایک یہ ذکر آتا ہے کہ وہ عراق کے اندر ہے جہاں وہ پیدا ہوئے تھے۔ تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے، تو کئی طریقے ملتے ہیں، مصر کے اندر ہے، کئی روایتیں ملتی ہیں، تو کنفرم ہم مستقل طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ اسی جگہ پر ہے۔ ہاں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر، مصر کے اندر ہے، کئی سارے نبیوں کی قبر ہے، اور اسی طرح شام کے اندر ہے۔ اب بہت سارے نبیوں کی قبر تو شام کے اندر ہے، کیونکہ شام کی سرزمین انبیاء کی سرزمین نہیں ہے، اور شام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری بشارتیں دی ہے، پیشنگوئی کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جب وہ دنیا کے اندر سے ایمان ختم ہو جائے تو پکے ایمان والے آپ کو شام کے اندر ملیں گے۔ اور شام کا علاقہ جو ہے یہ نہیں کہ ایک ملک جو سیریا بنا دی گئی یہی ایک شام ہے، بلکہ 6 ٹکڑے جس کے کیے گئے ہیں یہ ملک شام ہے، اس کے اندر فلسطین بھی ہے، عراق بھی ہے، اس کے اندر مصر بھی ہے۔ تو یہ سارے 6 ٹکڑے جن کو بنایا گیا تھا، آپ تاریخ کے اعتبار سے اگر آپ جانیں گے وہ ڈیٹیل میں، تو خلافت کے ٹوٹ جانے کے بعد 6 ٹکڑوں میں شام کو بانٹ دیا گیا تھا، مکمل یہ شام کی سرزمین ہے، اور یہ انبیاء ہی کی سرزمین ہے۔ جی
حضرت قرآن میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا ذکر ہے؟ جی جی یہ تو آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام. جی نہیں میں ارے آپ نہیں، آپ میں معلوم نہیں کرتا، آپ قرآن کریم کے حافظ ہیں آپ؟ جی نہیں جی یہ تو سوال پوچھے جا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا بہت ذکر ہے کئی کدی پاروں میں، فلم بن گئی انہوں کی. 19ویں پارے میں، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کا بہت کدی خود تذکرہ ہے. کیا بن فرعون گئے اور موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ کئی جگہوں پر آتا ہے. تو اس چھٹی کر حوالے دیں سے گے تم موسیٰ سب علیہ کی چھٹی کر السلام دوں کے گا. ہماری نام چھٹی کا کرانے زیادہ کے لیے ذکر تھے. قرآن کریم میں ملتا ہے. یہ اوپر جو دائیں بائیں طرف شخص ہے، نام تو ان کا مجھے معلوم نہیں ہو پا رہا کیا ہے، انہوں نے ہاتھ کھڑا کر رکھا ہے، بول نہیں رہے. کوئی سوال کرنا چاہتے تو بھائی کریں، اس کے بعد کلاس اینڈ ہو رہی یہ ہے. ان کا ہاتھ غلطی سے کھڑا ہو گیا، ان کا ہاتھ غلطی سے کھڑا ہوا. اچھا ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ العزیز کل جو ہے ہم حضرت 1 گھنٹے کی ہم تو سورہ کلاس بناؤ بقرہ کم سے سے جی کم 1 گھنٹے کی کلاس تو لگنی چاہیے. 44 منٹ میں انشاءاللہ العزیز کل سے جو ہے تقریباً 1.25 گھنٹہ پڑھایا جائے گا، اور 15 منٹ انشاءاللہ سوال و جواب کے رہیں گے، 10 سے 15 منٹ. ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی شروع میں ابتدائی باتیں چل رہی تھی، تو لوگوں کو دراصل کیا ہے کہ بہت زیادہ ٹائم لوگوں کے پاس نہیں، تو مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کی ہے. اب لوگوں کو تھوڑا سا یہ کہ آپ تمام حضرات سے میری گزارش یہ کہ دلچسپی جمعی کا مظاہرہ کریں. تو انشاءاللہ العزیز وقت تو انشاءاللہ بڑھانا پڑے گا ہی، اور اتنے تھوڑے وقت میں کام چلے گا نہیں. تو انشاءاللہ 1.25 گھنٹے کی تو انشاءاللہ ہم کلاس مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد 10 منٹ جو ہے وہ سوال و جواب کی رکھ لیا کریں گے. تو وقت تو انشاءاللہ فراز بھائی بڑھانا پڑے گا انشاءاللہ. تو وہ تو رہے گا. اب تو شروع میں ابتدائی باتیں تھیں جو جن کا جاننا ضروری تھا، تو تھوڑا بتانے کی کوشش کی ہے تاکہ ذہن میں فٹ رہے. جی جی، لیکن یہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ شرمیلے ہیں. کوئی نہیں، انشاءاللہ ہو جائیں گے. قرآن کریم جب پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ ان کے ذہن کے اندر یہ باتیں آئیں گی اور ان کو اچھا بھی لگے گا. تو جب سمجھ میں باتیں آئیں گی تو انشاءاللہ ان کے ذہن کے اندر بھی بات پیدا ہوگی کہ ہاں ہماری بات صحیح میں نہیں ہے تو معلوم کرنا چاہیے. انشاءاللہ معلوم بھی کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب مجھے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر ہمیں قرآن کی ٹرانسلیشن چاہیے تو ہم اس کے لیے الگ سے قرآن منگوا سکتے ہیں؟ مطلب کہ ہندی میں چاہیے، جیسے جی ہمیں بالکل منگوا سکتے ہیں. پڑھنے میں انٹرسٹیڈ ہیں، جی جیسے کہ بالکل قرآن میں کیا لکھا ہوا. جی بالکل منگوا سکتے ہیں قرآن کریم. آپ ہندی میں بھی لکھا ہوا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ گائیڈ کر دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں. آسان ترجمے قرآن جو ہے وہ ہندی میں آ گیا ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب جو پاکستان کے بہت بڑے عالم ہیں، اور بلکہ عالم اسلام کے شیخ العرب شیخ الاسلام کے نام سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کا لکھا ہوا ہے. مولانا صاحب ہم وہاں سے منگوا تو نہیں سکتے نا، تو پاکستان وہ ملک سے؟ نہیں، ارے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا لکھا ہوا وہ ہندوستان میں موجود ہے، میرے پاس بھی اس کا نسخہ موجود ہے ہندی میں، تو آپ وہ جی کہیں سے پھر بھی لے سکتے ہیں. میں نے بتانے کا مقصد یہ کہ جب آپ خریدیں گے تو یہ نام جی اس کے اوپر دیکھ لیجیے گا آپ. گروپ میں آپ اگر بھیج سکے تو بھیج دینا اس کی، ہاں، جو اگر آپ کے تو پاس چونکہ مارکیٹ کے اندر جو ہے جی جی میں چلو اس کی آپ کو فوٹو سینڈ کر دیتا ہوں، مجھے آپ میسج کر دیجیے گا. اور کیونکہ مارکیٹ کے اندر بھائی بہت سارے قرآن کریم ایسے شائع ہو چکے ہیں کہ جن کے اندر حروف بھی غائب ہیں، کہیں ترجمے میں گڑبڑی ہے غیروں نے، اور ایک مکمل سازش ہے. خیر قرآن کریم کے خلاف تو جب سے قرآن کریم آیا ہے، اور ایک مکمل سازش چلی جا رہی ہے، اور اب اور زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو کس کا خریدنا ہے. جی بالکل. مارکیٹ سے بھی خرید السلام علیکم. پڑھنے کا بڑا فائدہ ہے. جتنا آپ کو بتایا جائے السلام مولانا علیکم. اتنا آپ پڑھیں، اس کو سمجھنے کے بعد اور مزہ آئے گا آپ کو پڑھنے میں. آپ جب کلاس لے لیں گے اتنے سبق کی، پھر اتنا سبق آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ مزہ آئے گا آپ کو.
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बोलो भाई, क्या हो गया? भाई हेलो, उसमें जी जी उसमें बताता है कि मतलब जो हम नियत करते हैं नमाज की, जी वो तो अरबी में है, लेकिन जैसे हम नियत बांधते हैं तो उसने अलग तरीके से बताया कि सीधा जमात में जाओ और अल्लाह अकबर कह के नियत बांध दो और कुछ नहीं देना। तो इसके बारे में कुछ बता दो। मतलब आपको ये मसला बताया किसने? ये सोशल मीडिया पर एक रील आई थी, वो उस रील को देखा था। सोशल मीडिया। अच्छा, कोई बात सुने आप। जी नियत जो नाम है ना, वो है इरादतुल कल्ब, यानी दिल के इरादा करने का नाम नियत कहा जाता है। जबान से अलग अल्फाज के साथ नियत करने को करना जरूरी नहीं है। तो जैसे आप नमाज पढ़ने के लिए चले और आपके दिल में इरादा है कि मैं ईशा की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो यही नियत आपकी काफी है। जो जबान से नियत करने के लिए हम बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं कि आप जब नमाज में शामिल हों तो जो आपके दिल का इरादा है, तो आप जबान से जब उसमें कह लेंगे कि मैं नियत करता हूँ ईशा की नमाज की 4 रकात वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इमाम के रुख में काबे शरीफ की तरह, जबान से कहना जरूरी नहीं है। दिल में अगर आप ये नियत कर ले तो काफी है। लेकिन अगर आप जबान से भी कह लेते हैं तो हम इसलिए बोलते हैं ताकि आपके दिल और जबान की बात एक सी हो जाए और रब्त मजबूत हो जाए और आप मुकम्मल खुशू खुजू ध्यान के साथ नमाज में शामिल हो जाए। तो इसलिए मेरे भाई मसला ये है कि इरादा, दिल के इरादे का नाम को नियत बोलते हैं। इरादतुल कल्ब उसको अरबी ज़बान में बोला जाता है कि आपने सिर्फ ये इरादा किया कि भाई मैं वुजू करने जा रहा हूँ, तो यही इरादा काफी, अलग से नियत करने की जरूरत नहीं। ये अगर आप अरबी में करेंगे तो आप कर सकते हैं नवैतु वद्दिया सलातल फज्र। अभी आप फजर में कर सकते हैं कि मैं नियत करता हूँ कि मैं फजर की नमाज अदा करूँ। बस ये चीज समझ गए भाई? जी समझ गए। जी हजरत, अभी आपने कल्ब बोला, यानी दिल को कल्ब बोला। 9:30 बजे कल्ब है ना अरबी में। जी 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 तो हजरत मैं आपको बता दूं, वो कल्ब नहीं कल्ब होता है। कल्ब कल्ब जो होता है वो कुत्ते को बोलते हैं इधर अरबी में ना, कल्ब कुत्ते को बोलते हैं। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। तो मैंने कल्ब ही बोला है फराज भाई, मैंने कल्ब ही बोला है, कल्ब नहीं बोला। जी नहीं, आवाज सुनने में शायद आपको गलती हो गई, वो मिस्टेक हो गई हो। जी हजरत, जब हम शुरू में नहीं है गाफ। जी इसका माइक बंद कर दूं? गाफ गाफ जो होता है ना, गाफ ज़्यादा बोल रहा। गाफ नहीं, गाफ यानी गल्ब। नहीं नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं। देखिए, काफ, बड़ा काफ, लाम और काफ, कल्ब ये होता है दिल। जी जी छोटा काफ, जी कल्ब। हाँ छोटा काफ, लाम और बा, वो होता है कल्ब, उसके माना था कुत्ता। ठीक है ना? तो मेरी समझ में तो कल्ब तो इरादतुल कल्ब, तो तेरा प्रॉब्लम है। हाँ वो समझने में मिस्टेक हो गई आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा ये कहना है कि अभी इस्लाम में कुरान के बाद सबसे आला दर्जे का किताब जो है बुखारी शरीफ की हदीस है। और जी जैसे और भी है बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद शरीफ, तिरमिजी शरीफ। तो मेरा ये कहना है कि हम सिर्फ इन्हीं किताबों को फॉलो करें या फिर और भी हदीस की किताबों को फॉलो करें। देखिए, कुरान करीम के बाद सबसे पहला जो मकाम आता है ना, असहुल किताब कुतुब बाद किताबुल्लाह ताला अस्सहीहुल बुखारी, कि अल्लाह ताला की किताब के बाद सबसे ज्यादा सही किताब वो बुखारी शरीफ को माना जाता है। तो बुखारी शरीफ, उसके साथ एक सिहाए सित्ता 6 किताबें हदीस की हैं, वो भी उस हदीस के अंदर हदीस ही की किताबें हैं। उसमें तिरमिदी है, मुस्लिम है, इब्ने माजा है, नसाई है और ये मिशकात शरीफ है। ये 6 सही किताबें हैं इनके स्टूडेंट के पैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सिहाए सित्ता बोला जाता है। तो जो हदीसें इनके अंदर है वो भी सही है और जो बुखारी के अंदर है वो भी सही है। बस सिर्फ इतना हदीस की सनद उसके अंदर फर्क हो जाता है कि भाई
حسن درجے کو پہنچی ہوئی ہے، مرسل ہے یا یہ ضعیف ہے، تو حدیث جو بھی آپ تک پہنچے قابل عمل اس پر آپ عمل کریں. بخاری شریف کو زیادہ صحیح مانا جاتا ہے، اس لیے اس کی ہر صحیح کتاب حدیث پر آپ عمل کر سکتے ہیں. سب کو جواب دے رہے ہیں 1500 جی. اور مولانا صاحب اگر ہم فجر کی نماز میں لیٹ ہو جائیں تو وہ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر کی نماز آپ کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ آپ صرف 2 ٹائم ہے، 3 ٹائم ہے جن کو چھوڑ کر آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سورج نکلنے کا ٹائم، طلوع آفتاب، زوال کا ٹائم جس وقت سورج ٹھہر جاتا ہے، اور ایک غروب کا ٹائم. اس کے علاوہ آپ کبھی بھی فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا اب جو 5 وقت کی نماز جو فرض ہے جی اس کو ہم اگر جو کام میں تھوڑا مسئلے میں تھوڑا ٹائم نہیں ملتا تو 5 وقت کی نماز بھی ساتھ میں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، وہ فرض ادا ہو جائے گا وہ. 5 وقت کی نماز آپ ایک ساتھ پڑھنے کے لیے بول رہے ہیں؟ جی جو اب فجر ظہر اثر مغرب جو ٹائمنگز کے ساتھ ہے اس کو ہم عشاء کے بعد پورا 5 وقت کا بھی ساتھ میں پڑھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی بات یہ سنیے گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کو کسی بھی طریقے سے آپ کو مؤخر کرنا اور اس کو بعد میں پڑھنا درست نہیں ہے، الا یہ کہ آپ عشاء کو ہی کھانا. پورا مسئلہ مجھے کمپلیٹ کرنے دیجیے. ہاں، چونکہ ہمیں جو نا پوری بات بتانی پڑے گی. ایسا نہیں کہ آپ کو فوراً اجازت دے دی گئی. آپ کے ذہن میں وہ بھی ہونا چاہیے کہ میں یہ نہیں کہ چھوٹا سا ایک عذر ہے کہ میں دکان پر بیٹھا ہوا ہوں تو مجھے صرف چلو اب ظہر میں یا عصر میں پڑھ دوں گا، یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے متعینہ وقتوں پر فرض کر دی گئی ہے مومنین پر، تو وہ آپ کو پڑھنی ہے. ادروائز آپ کے پاس بہت کوئی شریف بہت زیادہ عذر ہے اور آپ کی نماز اکٹھا ہو گئی ہے تو آپ ان کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. آپ جب ان تینوں وقتوں کے علاوہ آپ کبھی بھی ان نمازوں کی آپ قضا کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. لیکن کوشش یہ کریں کہ وقت ہوتے ہی آپ فرض پڑھ لیں، وہ سب سے بہتر ہے، یہی سب سے اچھا طریقہ ہے. تو اس کے اندر آپ کو پریشانی بھی نہیں. 3600 روپے کے حساب سے. جی مولانا ابھی جو آپ بولے وقت کے ٹائم پہ نماز پڑھنے کے لیے تو ایک جگہ ایسے رہتا ہے، پانی کا مسئلہ رہتا ہے، اس ٹائم کو کیا کر سکتے ہیں؟ پانی کا تھوڑا مسئلہ رہتا ہے. دیکھیے پانی جو ہے اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ 1 میل تک جو ہے آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے، یعنی کلومیٹر کے اعتبار سے 1.5-2 کلومیٹر یا اتنا ہی، تو اگر جی آپ کو ادھر ادھر پانی نہیں مل رہا ہے تلاش کرنے کے بعد، اندازے سے نہیں کیا آپ کو بس لگ رہا ہے کہ یہاں پانی نہیں ہے، تلاش کرنے کے بعد آپ کو یقینی طور پر علم ہوں گے کہ ہاں یہاں پانی نہیں ملے گا، اور یہ بھی یقین ہوگا کہ ملنے کی امید بھی نہیں ہے، تو پھر آپ تیمم کر سکتے ہیں. مٹی سے، صاف مٹی جو ہے وہ صاف مٹی سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. اس کی ضرب مارے، ہاتھ میں لے ایک ضرب مارے، آپ اس کو چہرے پر لے ایک ضرب مارے، آپ کو من نے مسح کر لیں، یہی کافی ہو جائے گا تیمم. اور جو تیمم کا جو نیت رہتا ہے کچھ نیت وغیرہ کوئی نیت نہیں، نیت صرف یہی ہے کہ جو آپ پانی نہیں ملا ہے آپ خود آٹومیٹکلی تیمم کی طرف جا رہے ہیں، یہی نیت ہے. دل میں آپ نے سوچا کہ میں تیمم کر رہا ہوں تو مجھے تیمم کرنا ہے، یہی نیت. وہ کرنے کا جو طریقہ رہتا ہے وہ تھوڑا بتا دے تو تھوڑا بہت آسان. طریقہ صرف اتنا رہتا ہے کہ آپ ایک ضرب ماریں گے جی مٹی کے اوپر، پھر آپ ایسا جھاڑیں گے تو ہاتھ مل لیں گے، پھر ایک ضرب ماریں گے، پھر اس کے بعد جھاڑیں گے تو آپ اس کے اوپر چہرے پر ہلکا سا کر دیں گے تاکہ کوئی اس طرح کی وہ مٹی وغیرہ وہ گندگی نہ ہو. پھر آپ ضرب ماریں گے تو پھر آپ اس کو مسح کر لیں گے، پھر اسی طرح آپ ہاتھوں مل لیں گے، یہی تیمم ہو جاتا ہے. جی بہت شکریہ صاحب، بہت شکریہ. جی ایم ڈی بھائی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رہتے کہاں پہ ہیں جہاں اتنی مشکل پانی کی، بہت بہت دور تک پانی نہیں ملتا آپ کو؟ میں جو ایکسکاویٹر رہتا ہے نا وہ چل رہا تھا.
मैं अभी एक एक जगह काम एक एक जगह चले जाता हूँ जहाँ पानी थोड़ा कम रहता है, इसलिए थोड़ा मसला होता है। कोशिश तो करें कि एक पानी अपने साथ डब्बा रखें। एक डब्बे में पानी भर के रखा करो अपने लिए। पानी भर के रखने के लिए वो थोड़ा टाइम नहीं मिलता, काम में हो जाता हूँ। भाई कोशिश करें टाइम कि निकालना पानी पड़ता है नमाज के लिए। मौलाना साहब, आप आप- असहाबुल कहफ का थोड़ा सा वाकया बयान कर दे तो अच्छा होता। जी आप असहाबुल कहफ का थोड़ा वाकया बयान कर देते तो अच्छा होता। सही ना करो मैंने असहाब कहफ का वाकया, फिर है ना वो आवाज असहाब ऐसे ही कहफ आया का जब वाकया आपस में बात बहुत चल रही लंबा है थी। इंगे से क्वेश्चन और हो जिसके रही थी, सुनने इंगे के लिए बात वक्त कर बहुत दरकार होगा। क्लास का टाइम भी हो चुका, पूरा 1 घंटा होने वाला है। तो असहाब कहफ का वाकया तफसीली तौर पर आपको बता दिया जाएगा इंशाअल्लाह, किसी न किसी जुमरे में आ ही जाएगा। उन नौजवानों का वाकया है, पहाड़ के अंदर सो गए थे वो, फिर उनको नींद तारी हो गई थी। वो दरअसल अपने बादशाह से बगावत करते हैं और बादशाह से बगावत करते हैं इस बात की कि रब्बुना रब्बुल अल्लाह, कि हमारा रब जो है वो है जो जमीन आसमान को पैदा करने वाला है। तो फिर उसके बाद वो उनको मालूम हो जाता है, तो बगावत के बाद जो है वो निकल जाते हैं। फिर वो बादशाह उनके लिए फरमान जारी कर देता है, फिर कि इनको कहीं मिले तो फिर इनको बता दीजिएगा। तो फिर उन एक बकार में छुप जाते हैं। उनके बाद उनके साथ एक कुत्ता होता है। फिर वो गार के अंदर अल्लाह ताला उनके ऊपर नींद मुसल्लत कर देता है। फिर वो उठते हैं 700 800 900 साल के बाद। तो फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला वो एक बादशाह के बाद जाते हैं। फिर वो जमाना बदल जाता है, हुकूमतें बदल जाती हैं। फिर उनके पास जो सिक्के होते हैं बहुत पुराने होते हैं। फिर एक बहुत अल्लाह ताला उसके अंदर जो है ये बात समझाना चाहता है कि देखो अल्लाह कितना बड़ा कादिर मुतलक है कि इतनी लंबी नींद के बाद जो है आदमी को पैदा करने पर कादिर है। तो क्या अल्लाह मरने के बाद दोबारा जिंदा नहीं करने पर कादिर? एक बार मार कर दोबारा जिंदा करने पर कादिर नहीं है? तो अल्लाह ताला ये बात साबित कराना चाहता है। उसके अंदर बड़ी कुदरत के इज़हार है और बहुत सारे सबक उसके अंदर छुपे हुए हैं। उसके लिए बहुत लंबा वक्त दरकार है। तो मैंने आपको थोड़ी सी जल्दी दिखा दी है सूर्य कहफ की वाकई। तो वो टोटल कितने लोग थे वहां पर? भाई कुरान करीम के अंदर जो है ये मौजूद है कि वो 7 थे या उनका कुत्ता था। ऐसे ही म्यूट कर। ना अभी क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक उनका कुत्ता था साथ में। हजरत जंग बदर के बारे में बताएं, उसमें क्या हजरत अबू बकर उमर क्या कहते हैं ये भागे थे जंग छोड़ के या फिर माल लूटने के लिए जीत की खुशी में भागे थे? ये कहाँ से सुना आपने? ये तो आप समझ ही सकते हैं, मैं सीओसी सुना होगा। नहीं, सहाबा आप ये भी सारा सोचा करें कि हजरत अबू बकर हजरत उमर किस लेवल के सहाबी हैं। वो सहाबी हैं जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अपनी जुबान से मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर, मैं अबू बकर और उमर साथ जाएंगे, मैं अबू बकर और उमर साथ उठेंगे। और वो हजरत अबू बकर उमर हैं जो आप अलैहिस्सलाम के साथ आज भी आराम फरमाए। तो आप जरा ये भी सोचा करें कि कहने वाला जो भी है किस लेवल के सहाबी के बारे में जो है ना जुबान खोल रहा है। अल्फाज अच्छे भी नहीं लगते हैं कि माल लूटने की खुशी में जिन सहाबियों ने आप अलैहिस्सलाम पर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया हो, पेट पर पत्थर बांध दिया हो, खजूरें खाए, वो माल लूटने की खुशी में भागेंगे? अंदाजा कर सकते हैं आप। लेकिन ये तो हदीस देते हैं ना इसकी, लेकिन उसमें अल्लाह ताला ने कुरान में 2 आयतों की सूरह बकरा में भी उनको माफ फरमाया है। देखो मेरे भाई, वो हदीस उनसे लेकर हमें कोट करिएगा। हदीस का एक टुकड़ा लेकर बयान करने से मुकम्मल हदीस बयान नहीं होती। छुट्टी। अब मेरे पास अभी 3 दिन पहले जो है फोन आता है एक मेरे मुफ्तदी का। वो मुझे कहते हैं कि मैंने एक जगह क्लिप सुनी है, वो कह रहे हैं कि नमाज तो मुसलमानों पे है ही नहीं। कहा कि जी क्यों नहीं नमाज मुसलमानों पर? कहा कि जी अल्लाह ने कुरान में कहा ही नहीं कि नमाज मुसलमानों पर है। मैंने कहा भाई कैसे? तो कहा कि जी कुरान की आयत पेश कर रहे हैं वो तो। मैंने कहा क्या कुरान की आयत पेश कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जी इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताब मौकूता, कि जी कुरान में तो मुमिनीन का लफ्ज आया, मुसलमान का तो आया ही नहीं, इसीलिए नमाज तो मुसलमानों पे है नहीं, मुमिनीन पर है।
اب آپ لوجک لگا سکتے ہیں, ذہن دوڑا سکتے ہیں کہ کس لیول کی وہ بات کرنا چاہ رہا ہے. تو آپ کوئی آدمی کہے گا کہ قرآن کی آیت دے رہا ہے جی, قرآن کی آیت وہ پیش کر رہا ہے, تو یہ بات تھوڑی مانی جائے گی. یہ تو جو حدیث کا نماز کے ایک بارے میں ٹکڑا بات کر رہے ہیں, آج فراز بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہو یہی رہا ہے کہ حدیث کے جو نا ٹکڑے کاٹ کاٹ کر جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر شیئر کیے جا رہے ہیں, جس سے کہ نوجوان بالخصوص جو ہیں اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں, اور پوری حدیث جو ہے بیان کرنے سے قاصر ہے. پوری حدیث جو ہے اس کا پورا بیک گراؤنڈ, اس کا پورا پس منظر, کس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس ماحول میں یہ حدیث پیش کی ہے وہ کیا ہے, وہ سارا ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم پوری بات مان. تو اگر وہ حدیث پیش کرتے ہیں ذرا وہ حدیث ان سے لے لیجیے گا, پھر ہمیں بتائیے گا, آپ مجھ سے پھر پرسنلی کانٹیکٹ کریں, انشاءاللہ آپ کو پورا جواب اس کو دیا جائے گا, پھر آپ وہ جواب ان کو دکھائیے گا, اگر اس کے بعد وہ نکیر کریں پھر انشاءاللہ آپ ہمیں بتائیے. جی آپ ٹھیک اپنا ہے, جزاک نمبر اللہ. جو ہے میں ایک ساحل بھائی اس کام کر دیں گے, گروپ میں جو ہے نمبر شیئر کر دیں گے, یا ان سے میں بات کر لوں گا جیسے ہوگا آسانی تو بتا دوں گا انشاءاللہ. جی شاید بھائی مجھے گروپ میں جو ہے ایڈ کر لینا, میں ایڈ نہیں ہوں, میرے تو بہت مسئلے پڑتے رہتے ہیں شیعوں سے, تو وہ جھوٹی سچی حدیثیں دیتے رہتے ہیں, تو وہ میرا دماغ جو ہے نا بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. وہ بہت زیادہ بس جاہل لوگ ہوتے ہیں, وہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو, سب سے زیادہ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیتے ہیں, وہ ان پہ حدیثیں پیش کرتے ہیں. صحیح بخاری کی یہ شاید 28-12, جبکہ وہ میں خارجیوں کے لیے انشاءاللہ ہے. دیکھیے میں اسی میدان میں رہتا ہوں, اور مکمل جو ہے مجھے مکمل تحقیق ہے اس بات کی, پوری ریسرچ میرے پاس ہے کہ یہ پروپیگنڈا کیوں شروع کیا گیا ہے, اس کے پیچھے کیا ان کی مائنڈ سیٹ ہے, اور کیوں کرنا چاہتے ہیں, وہ انشاءاللہ میرے پاس موجود ہے. یہ بات آئیں گی حدیث کے زمرے میں, جب حدیث کا لیکچر ہوگا, سبق ہوگا, تو انشاءاللہ یہ ساری بات بتائی جائیں گی پوری ڈیٹیل کے ساتھ. تو کیوں آج کے دور میں اس طرح کی باتیں کیوں ہو رہی ہیں, 14 سال گزرنے کے بعد یہ باتیں کیوں اٹھ رہی ہیں, تو وہ بات انشاءاللہ آپ کو بتائی جائیں گی. جی یہ سب سے زیادہ جو فتنہ اٹھایا یہ پاکستان کے مرزا نے اٹھایا ہے, جی مرزا جی, وہ محمد علی. نام وہ فی تو اب الوقت نام انشاءاللہ کوڈ کرنے فی الوقت نام کوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ العزیز اس کے بارے میں بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلیے یہ آپ سبق آپ کو سامنے رکھا گیا, جو باتیں ان کو ذہن میں رکھیے گا, اور قرآن کریم کے متعلق اپنا اور سب کا ایمان و یقین مضبوط کریے گا, ایمان کو تازہ کریے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب ہمارے پاس کس طرح محفوظ کی ہے اور کس طرح بھیجی ہے, اور اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائے, عشق نصیب فرمائے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھلائی ہے قرآن سے محبت کرنے کی, وہ آپ تمام حضرات اس کو یاد کر لیجئے گا, میں انشاءاللہ گروپ میں چھوڑ دوں گا. اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی, یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے. تو یہ دعا, اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کی, میرے دل کی بہار قرآن کریم سے بنا دے, قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے. اس کا صحیح ترجمہ سیدھے لفظوں میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن سے مجھے اتنی محبت, اتنی خوشی نصیب فرما کہ میرا دل رواں رواں میرے دل کا باغ باغ ہو جائے. تو یہ دعا آپ کریے گا, دعا مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل ملاقات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صحیح ہے, اوپر سیو کر لو, سیو کہاں پہ, اوپر سے اوپر آئے گا.